والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے آپ پڑھیے السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک اصحابک یا حبیب اللہ مل کے سارے پڑھیے السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نعمت اللہ کوئی غم جو ستائے تو مدینہ یاد کر لینا کوئی غم جو ستائے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد
سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد گرامی برتر واجب التعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں جناب دے سب نے قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا اشرف حاصل کی ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کبھی امید ہے یہ کیا چند چڑھ جائے ذی الحج دے اندر 10 ذی الحج مسلمانان عالم اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قربانی کر دے قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے ہر دور کے اندر ہر مذہب کے اندر قربانی کا تصور رہا ہے مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں بدھ مت ہوں کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والے ہوں انہوں کے اندر قربانی کا کنسپٹ پایا جاتا ہے لیکن قربانی کرنے کے طریقے جدا جدا ہر مذہب کے اندر قربانی کا تصور موجود ہے لیکن ہر ایک مذہب والے نے قربانی کرنے کا طریقہ جدا ہے مختلف ڈیفرنٹ اور جڑیاں قوماں قربانی کرنیاں جاندیاں جڑی قوم قربانی دے جائے نا مقدر بھی ہوتا ہی چمک جائے جڑیاں قوماں قربانی دے دیا میں اللہ انہوں نے مقدر بھی چمکا دینا قرآن پاک کا اگر اسی مطالعہ کریے تو قربانی کا کنسپٹ سامنے قرآن میں جو ہی ملتا ہے سب سے پہلی قربانی اللہ نے جلیل القدر نبی ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبی کے نام علیہ السلام آپ کے دور تو ہی قربانی کا آواز ہو رہا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا اور تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مدارک کے اندر امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیگر مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جدو حضرت سیدنا آدم علیہ نبی کے نام علیہ السلام زمین کے تشریف لے کے آئے تو زمین کے آنے تو بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جڑی اولاد عطا فرمائی ایک دو تین چار نے تقریباً تمام مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے وقت
بچے پیدا ہوئے. پھر بعد اندر جڑے بچے پیدا ہوئے آپ نے اس بیٹے کا نام رکھیا حابیل اور جڑی بیٹی پیدا ہوئی وہ نام رکھیا اکلیمہ. کی نام رکھیا؟ بیٹے کا نام کی رکھیا حابیل. بیٹی کا نام کی رکھیا اکلیمہ. مفسرین کرام نے لکھیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو فرمایا کہ تیرا نکاح اکلیمہ دے نال ہوئے گا اور حابیل دا نکاح لیوزا دے نال ہوئے گا. اور ایک دو نہیں تمام مفسرین نے بات لکھی ذمہ داری کا بات بتایا کہ جب جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا نکاح اکلیمہ دے نال ہوئے گا اور دوسرے نے فرمایا تیرا نکاح لیوزا دے نال ہوئے گا. جڑا سی نا قابیل انہیں آخیا جی مینوں یہ شادی قبول نہیں, مینوں یہ رشتہ قبول نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جی وجہ ہے کہ جڑی میرے نال جمی ہے نا لیوزا یہ زیادہ حسین نہیں, یہ زیادہ حسین ہے. اور جڑی حابیل دے نال بچی جمی ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں. میں اودے نال ہی شادی کراں گا جڑی میرے نال جڑواں پیدا ہویا, یعنی میں لیوزا دے نال ہی شادی کراں. آدم علیہ السلام نے فرمایا بھی گل سن کہ اللہ کا حکم ہے. اس اگوں ایک جملہ بڑا عجیب بولیا, انہیں آخیا اللہ کا حکم کوئی نہیں, کہ تہاڈی اپنی مرضی تسی آپ فیصلہ کر دیتا ہے کہ رائے دے نال دے رائے دے نال میں نہیں کرنی. جدو یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا پھر یہ کرو تسی دوویں بھرا اللہ کی بارگاہ وچ قربانی پیش کرو. دوویں بھرا قربانی کرو, جدی قربانی قبول ہو گئی وہ آپ کو سمجھا جائے گا. ٹھیک تمام مفسرین نے لکھا ہے, تمام مفسرین انہوں نے کیا کہ جب قابیل کی باری آئی تو قابیل نے کی کیتا, انہیں کنک لئی ردی قسم کی کنک, ردی قسم کی جڑی بندہ سٹ دے نا ردی کنک لئی تو انہیں وہ تھوڑی جی کنک لے کے ایک جگہ تے ڈھیر لا دیتا. حابیل کی باری آئی تو انہیں ایک بکری وہ لیا کے کھڑی کر دی. اس دور کے اندر قربانی کا طریقہ ایسی کہ اپنی اپنی قربانی کو لیا کے جگہ تے رکھ دیتا جاتا سی. آسمان تو اگ ہوندی سی, وہ آ کے وہ جڑی چیز پیش کی جاتی سی نا انہوں جلا کے اگ چلی جاتی سی. جدی چیز نو جلا دینا آگے وہ قربانی قبول سمجھی جاتی. جدو ایک نے کڑک لیا کے رکھ دیتی, ایک نے بکری لیا کے رکھ دیتی نا, آسمان کو اللہ کی طرف ایک اگ آئی, اس اگ نے آ کے بکری کو جلا دیتا اور چلی تو پتہ چل گیا بھئی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. جدو حابیل کی قربانی قبول ہوئی نا تو قابیل نے دیکھا, انہیں کہا نا ہن جڑی گل اس کی تھی اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی انہاں نو آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دی سچی خبر پڑھ کے سناؤ. انہاں خبر سناؤ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, جدو انہاں دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, اللہ نے انہاں دونوں وچوں ایک دی نو قبول فرما لیا. ایک دی قربانی اللہ نے قبول فرمایا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, تو دوسرے دی اللہ نے قربانی کو قبول نہ فرمایا. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, جدی قربانی قبول نہیں نہ ہوئی انہیں آکھیا قابیل نے حابیل کو آکھیا, انہیں آکھیا لَأَقْتُلَنَّكَ, میں ضرور بے ضرور ان تینوں قتل کر دے گا, میں تینوں قتل کر دے گا. دوسرا بولے حابیل نے قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. دوسرے نے آکھیا اور سن تو قتل کرنا ہے تے کر لے, پر میں تینوں قتل کر کے اپنے ہاتھ خون وچ
علیہ السلام انشاءاللہ وہ ابراہیم علیہ السلام والا قربانی دا پورا تذکرہ جڑا وہ انشاءاللہ عید والے دن سناواں آج میں قربانی کے حوالے نال ہی کچھ چیزاں عرض کرنی ہیں کہ قربانی کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے دے نال کی کچھ ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے فصل لربک وانحر اپنے رب واسطے نماز بھی پڑھو تے قربانی بھی بولیے نماز بھی پڑھو تے قربانی بھی بھائی باقی صاحب کہتے کچھ اگر پنگی قسم کے بدل پنگی چرس پینا لے تے بوٹی کا پیالہ وہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چلی فرمایا حکیم الصلاۃ حکیم الصلاۃ اللہ کا نماز قیام کرو پڑھتا تے حکم ہی اللہ کی طرف دے میں کہا تیرے نظر صرف یہی آئے کہ حکیم الصلاۃ کے بھی کچھ پڑھ لیں قرآن کی سب کو چھوٹی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا بھی حکم دیتا پڑھ فرمایا فصلی لربک فرمایا اپنے رب واسطے نماز پڑھ وانحر تے قربانی بھی کرے کر کی فرمایا قربانی بھی پھر بولیے جی قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور سنیے نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کے متعلق کی کچھ ارشاد فرمایا مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 251 تھے اس حدیث پاک میں لکھا المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213 تھے اس حدیث پاک میں لکھا اس حدیث پاک کے راوی سیدنا امام حسن مجتبی نواسہ رسول جنتی جوانہ دے سردار سارے کہہ دیئے سبحان اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ضحى طیبا بها نفسه محتسبا لأضحیته كانت له حجابا من النار او كما قال علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے او لوگو میرے نانا جان رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا من ضحى طیبا بها نفسه سرکار نے فرمایا جڑے بندے نے جس بندے نے خوش دلی دے نال پسند کر دیا ہویا محبت دے نال فرمایا قربانی کی دی آقا کریم فرمانے نے کانت اللہ حجابا من النار فرمایا جڑے بندے نے خوش دلی دے نال تے ثواب دی نیت دے نال لوکاں نوں وکھاؤن واسطے نہیں جویں ساڈے معاملے وچ چنگا
ووٹ تے بگیاں ووٹ اے سنو ذرا سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرام کہ یہ پیسے کسی غریب نو کیوں دے دے یتیم نو کیوں نہیں دے دے کسی بیوہ نو کیوں نہیں دے دے قربانی ہی کیوں کر دے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مجمع الزوائد کے اندر امام حسن نے لکھا الترغیب والترہیب کے اندر علامہ عبد العلیم منظری نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 میں لکھا میرے کریم آقا فرمانے نے سرکار فرمانے نے قربانی والے دن عید قربان والے دن ہر میں جڑی رقم قربانی واسطے خرچ کی جاندی ہے نا فرمایا اللہ نو اس دن کوئی رقم ہور اینی پسند نہیں ہوگی جنی رقم قربانی تے لگن والی پسند آ جاندی فرمایا اس دن جڑی رقم جڑا پیسہ جڑا مال قربانی تے خرچ کیتا جاندے فرمایا اس تو بعد کے اللہ نو اس دن کسے ہور چیز تے پیسہ لگنے والا اینا پسند نہیں گرامی قدر حضرات ایک قربانی کی عظمت قربانی دا مقام میرے کریم نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا آؤ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا اس قربانی کی برکت کی ہے دی فضیلت کی ہے ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ قومی الى اضحیتک اضحیتک فاشہدیہا فإن لک بأول قطرۃ تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك قالت يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين قال بل لنا وللمسلمين أو كما قال عليه السلام اے حدیث پاک ترغیب ترہیب کے اندر علامہ عبد العلیم منظری نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 تے لکھی نصب الرایا کے اندر امام زیلئی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 514 تے لکھی مستدرک کے اندر علامہ حاکم نے شاپوری نے سنو جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 147 تے لکھا مجمع الزوائد کے اندر امام حسنی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 250 تے لکھا جناب سیدنا ابو سعید خدری فرمانے نے کہتے ہیں نبی رحمت نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ قومی الى اضحیتک فرمایا اپنی قربانی تے جانور دے کول کھڑی ہو جا اے بیٹی جڑا جانور تیرا قربانی والا ہے نا فرمایا اس جانور دے قریب کھڑی ہو جا اشہدیہا فرمایا کہ کول کھلوتی رہو موجود رہو یا رسول اللہ وجہ کی ہے اور سننا میرے آقا بظاہر سرکار سیدہ فاطمہ فرما رہے ہیں لیکن اے دے وچ
74 تے لکھیا یہ دونوں کتاباں صحیح ستہ دیاں میں صحیح ستہ دی حدیث ہے ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فتیبوا بها نفسا او کما قال علیہ السلام. بعد بندہ صرف ایک داخل ہے کہ فلانی حدیث کی کتاب ہے میں پوری روایت پڑھ لیا تاکہ شاکر نہ بھائی کوئی ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرماتی ہیں رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم. سرکار نے فرمایا قربانی والے دن عید قربان یعنی جدن جانور نہر کیتے جاتے ہیں اور میں اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے عملہ بھی تو جڑا سب تو زیادہ عمل پسند ہے اور میں وہ قربانی کرنے والا عمل سب تو زیادہ جڑا اللہ نے عمل پسند ہے اور میں قربانی کرنے والا عمل پسند ہے. اگلے جملے سننا اور میں انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا اور میں جڑے تسی جانور قربانی کر دے ہو نا اور میں قیامت والے دن آنگے آقا کیویں اور میں بقرونہا اپنے سنگاں نہ آنگے اپنے سنگاں سمیت آنگے واشعارہا اپنے بارہ سمیت آنگے وازلافہا اپنے کھرا سمیت آنگے. آگے سرکار فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ. سرکار فرمانے لے قربانی دے جانور دا جدو خون زمین تے ڈگ دے نا فرمایا زمین تے ڈگڑ تے پہلے قربانی رب دی بارگاہ وچ مقام قبول پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. خون زمین تے ڈگڑ تو پہلے فرمایا مقام قبول تے پہنچ چکی ہوئی ہے. فرمایا فتیبوا بها نفسا فرمایا تے غلامو جدو قربانی کرو نا فرمایا خوش دلی نہ کریا کرو. کی فرمایا خوش دلی نہ اے نہیں اپنا بھی اس والی دا تے مقام تے دوسرے چھت پانی دی پر قربانی والا کام نہ کدی پیندا وچ تے اسی پھر جی گھر میں بس یعنی میں بڑا پسیا ہو نہیں ہوتا کام کرتا. سرکار نے فرمایا کہ یہ جملے نہیں بولنے آقا کیویں کرنی قربانی فرمایا فتیبوا بها نفسا فرمایا جدو قربانی کرنا تے خوش دلی نہ کرنا ہے قربانی. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ارشاد فرمایا اس حدیث کو امام ابن ماجہ قدوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 574 میں درج کر رہے ہیں. عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه السلام. جناب سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں سرکار دو عالم دی بارگاہ کے اندر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما هذه الأضاحي سونے ایک دسو ایک قربانی کی ہے اے قربانی کی ہے ہزاراں جانور دبا کیتے جاندے سرکار فرماؤ ایک قربانی ہے کی شے میرے کریم آقا نے کی فرمایا
فرمایا سن لو غلامو سنت ابیکم ابراہیم فرمایا کہ تواڈے باپ ابراہیم نبی دی سنت سنت ابیکم ابراہیم تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت قالوا فما لنا فیہا صحابہ کہندے یا رسول اللہ اے تے فرماؤ جے اسی قربانی کریے سانو ثواب کی لگے گا پیسے بھی لائیے 70,000 لاکھ روپیہ بھی کٹ کر فما لنا فیہا یا رسول اللہ ساڈے واسطے اے دے وچ کی ہے قال سرکار نے فرمایا بکل شارت حسنہ تو نہیں بھی سمجھ آئی سبحان اللہ آپ لوگ اللہ بڑی چلی ہے سرکار دو عالم نے فرمایا بکل شارت حسنہ پوچھے آجے اس قربانی میں تواڈے واسطے ثواب کی ہے کیا کا فرمایا قربانی دے جانور دے جسم دے جننے وال نے نا فرمایا اللہ ہر وال دے بدلے تواڈے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا ہر وال دے بدلے اللہ قالوا صحابہ کہتے سونے فسوف یا رسول اللہ سونے میں کہنی انہاں دے اوتے اون ہوندی ہے نبی کریم علیہ السلام نے جملہ پھر فرمایا بکل شارت من الصوف حسنہ فرمایا میرے غلاموں اس صوف بھی تے بالاں دا ہی ہوندا ہے نا فرمایا ہر بال دے بدلے اللہ تانوں ایک ایک نیکی عطا فرما چھڑے گا قربانی دی عظمت نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیتا اچھا ایک لحاظ نا اسی اپنے مقدرہ تے جنہ ناز کریے وہ کہ بھئی تھوڑا ہے وہی وجہ ہے کہ دیکھو ساڑھے جڑے ماں باپ نے جڑے دنیا تو ٹڑ گئے اسی انہوں نے فوت ہون تو بعد اسی اپنے دے نام دی قربانی کر دی اماں جی دے نام دی قربانی کر دی یہ ایک مسئلہ بھی زمرن آگیا بات کر دیں بعد بندہ بھی تمنا ہوتی کہ جی اماں جی فوت ہوئے نے تو میں انہوں دی نام دی قربانی کرنی یاد رکھنا جڑی ماں فوت ہو گئی ہے نا وہ تے قربانی واجب نہیں ماں فوت ہو گئی وہ جب تک زندہ سی صاحب نصاب سی تو قربانی وہ تے واجب سی جب وہ فوت ہو گئی نا تو وہ معاملات وہ ختم ہو گیا اگر تسی اپنے ماں باپ کی طرف قربانی کرنا چاہتے ہو تو تسی صاحب نصاب ہو تے تانوں پھر 2 جانور لینے پڑنے کتنے بھائی بولو تو صحیح اچھا کرنی تو مرضی ہوئی ہے پر بول تو چھڑو نا کتنے جانور نہیں 2 جانور ایک چونکہ تواڈے تے اپنے تے قربانی واجب ہے تانوں اپنے نام دی قربانی کرنی پے گی اگر ماں باپ فوت شدہ دے نام دی قربانی کرنی ہے تے پھر انہاں واسطے علیحدہ جانور لے کے دینا پڑے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے وہ میں کئی بندے میسج میں اور پچھلے سال کی بات ہے میرا دوست ہے انہوں نے کہا نہیں پچھلے سال میں ابا جی کے نام کی قربانی کی تھی پچھلے سال جڑا جی وہ اماں جی کے نام کی قربانی کی اس باری میرا دل ہے میں نبی پاک کے نام کی قربانی کرتے ہیں تو میں کہا جی پچھلے سال بھی دوستوں پچھلے سال بھی تو اماں جی کے ابا جی کے نام کی قربانی کی تھی تواڈے والدین زندہ گناہ کرنے کی تو فوت ہو گئے کئی سال ہو گئے فوت ہو گئے تو میں کہا تسا اپنے نام کی قربانی دی تھی انہوں نے کہا نہیں جو اماں جی کے نام دے دیتی تے بس ٹھیک ہے ابا جی کے نام دے دیتی تے ہن جی میرا دل میں نبی پاک کے نام دی میں کیا گل سن قربانی کرنا تیرے والدین تے ادوں تک واجب سی جب تک وہ زندہ سن جب وہ فوت ہو گئے نے انہوں نے تو واجب ختم ہو گیا ہن قربانی کرنا تیرے تے واجب ہے اگر تو صاحب نصاب ہے ہن تو اگر اپنے ماں باپ دے نام دی یا نبی پاک علیہ السلام دے نام دی قربانی کرنا چاہنے نا تے پہلے انج کر اپنے نام دی جے قربانی کر پھر جڑے فوت شدہ نے انہاں دے نام دی قربانی کر اے نہیں کہ تیرے ماں باپ جڑا انہاں دے نام دی دے تے اپنے نام تے فارغ ہو جائے اے نہیں اور ایک مسئلہ اور بھی ہے سن لو کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر 5-6 بندے ہوندے ہیں اگر وہ سارے بندے 5 دے 5 بندے یا 6 دے 6 گھر دے افراد
ساڈے نام اپنے امت دے نام دے نام صحیح مسلم شریف کے اندر صفحہ نمبر 878 دے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 568 دے اور سنن الکبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 704 دے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک لے کے آئے فرماتے ہیں ان عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر بولی ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بکبش اکرنا یدع فی سواد ویبرد فی سواد وینظر فی سواد اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیہ میں نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیتا آپ نے فرمایا میری بارگاہ میں سنگا والا بکرا لے کے آؤ سنگا والا میڈا امارا بکبش اکرنا سنگا والا میڈا میری بارگاہ میں لے کے آؤ سرکار نے فرمایا یادا فی سواد فرمایا جانور ایسا ہوئے جنہیں پیر سیاہ بولیے جنہیں پیر اگے سرکار نے فرمایا وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ فرمایا سیاہی وچ بیٹھدا ہوئے مطلب ہے اودا آقا کریم نے فرمایا چلو بوے اودا پیٹ وہ بھی سیاہ ہوئے اگے نبی پاک نے فرمایا وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فرمایا اودیاں اکھاں بھی سیاہ ہونیاں نکالیاں ہون فرمایا جب سرکار نے فرمایا بیٹا لے کے آؤ سنگا والا جنیاں اکھاں بھی سیاہ ہون جدا پیٹ بھی سیاہ ہوئے جدے قدم بھی سیاہ ہون فرمانیہ میں فَقُدِيَ بِهِ سرکار کی بارگاہ پیش کیا لِيُدَحِّيَ بِهِ تاکہ نبی پاک کو قربان کر ذبح کر آپ فرمانیہ نے جو جانور پیش کر دیتا نبی پاک علیہ السلام نے میرے بلوں پہ گھیرا دیکھ کے فرمایا حَلُمْ مِدِيَ فرمایا اے عائشہ ذرا چھری لے کے آئے ذرا چھری لے کے آئے اما جی فرمانیہ میں چھری لے کے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم قال اشحذیھا بحجر فرمایا عائشہ کے اوپر پتھر دے تیز کر کے لے اے بھی علماء نے فقہاء نے مسئلہ لکھا فرماتے ہیں جب کسی جانور کو ذبح کرنا تے جانور نے اکھاں دے سامنے وہ دے سامنے چھری تیز نہیں کرنی جانور ذبح کرنے تے ایک جانور کو دوسرے دے سامنے ذبح بھی نہ کرنا کہ علماء نے آداب لکھے قربانی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتھر تے چھری تیز کر کے آپ فرمانیے فَفَعَلْتُ جب سرکار فرمایا میں چھری تیز کر کے لیا ثم اخذها سرکار نے میرے کو چھری پھاڑ لی وَأَخَذَ الْقَبْشَ فَأَدْجَعَهُ نبی پاک علیہ السلام نے کو میڈے رو پڑھیا کہ پڑھ کے سرکار نے زمین تے لٹایا سرکار دو عالم نے زمین تے جدو لٹایا ثم ذبحہ سرکار نے پھر وہ ذبح کیا ذبح کرنے کے بعد نے جملے سرکار نے بولے سننا ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد بسم اللہ اللہ دے نام اللہم اے میرے اللہ تقبل من محمد یا اللہ اے محمد کی طرف قبول فرمائے وآل محمد یا اللہ میری آل کی طرف بھی قبول فرمائے ومن امت محمد یا اللہ میری امت کی طرف بھی اس کو قبول فرمائے سمت آبی نبی کریم اسلام نے قربانی کی تھی جانور کا گوشت بنایا گرامی کے حضرات یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کرم ہے جنہا سانو گناہگاراں میں مصطفیٰ نے قربانی علیہ محمد یاد رکھا اچھا ایک مسئلہ اور فاطر بھائی کے اندر ہے کہ جانور کسی جانور کی قربانی نہیں دی
نجائز جی یہ قربانی نہیں کرنی چاہیے. میری گل نہیں جی میں کسی فقیر کا قول نہیں پیش کر لگا, میں یہ نبی پاک کی حدیث پیش کر لگا. میں بھائی فلاں محدث نے کیا یا فلاں فقیر نے کیا تو یا کوئی مولوی نے گلا ہے, میں کہا تسی مولوی نے گلا نو ایک پاسے رہ دیو, تسی سرکار دی حدیث پاک سنا دا. اور حدیث پاک بھی کسی چھوٹی کتاب دی نہیں, حدیث پاک بھی سنن ابی داؤد 86 کا صفحہ نمبر 568, حدیث کا نمبر 2795. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی آپ کے حدیث پاک کو لے کے آیا. عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجعين. حضرت جابر بن عبد اللہ فرمانے لے نبی کریم علیہ السلام نے عید والے دن سرکار میں ذبح کیتا. کنہ نو فرمانے لے کبشین, سرکار میں 2 منٹ ذبح کیتے. لفظہ غور کرتے جانا, کبشین 2 منٹ ذبح کیتے. اقرنین سنگا والے, املحین چت کبرے, موجعین خسی. جتوں مرضی ترجمہ کروا رہے نبی پاک علیہ السلام نے 2 منٹ ذبح کیتے, سنگا والے چت کبرے, اور اس تو بعد موجعین خسی. فلما وضعهما نبی پاک نے جب انہاں دا چہرہ قبلے ول کر لیا, قال پھر سرکار نے پڑھیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح او کما قال. اچھا اے تسی اکثریت نہ دیکھیں, میں حدیث پاک پڑھ کے بعد اس کہنا او کما قال, ایک او کما قال یہ معنی یا جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے میرے تے جھوٹ بولیا, میرے پر وہ گل منسوخ کی تھی جو میں نہیں کی تھی, تو فرمایا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم تصور کر لیا. تو محدثین نے لکھا فرمانے نے حدیث پڑھ دیا جب حدیث پڑھ لگو تو آخر اس کا کیا کر دیا او کما قال علیہ السلام. ہو سکتا ہے زیر زبر بیان کر دیا آیا, زیر زبر دے اندر کوئی غلطی ہو سکتی, زیر زبر دے اندر بیان کر دیا تو اس وقت کیا لینا چاہیے او کما قال, یا جس طرح میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا. اچھا نبی کریم اچھا ایک علماء نے یہ بھی فرماتے ہیں جس بندے نے جانور کو ذبح کرنا ہے پہلے نمبر تے او دا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. او دا عقیدے دا درست ہونا ضروری ہے. بعد مذہب کے کونوں چھری نہیں کروانی, یاد رکھنا. حضور دی آل دا گستاخ ہو گئے, حضور دے صحابہ دا گستاخ ہو گئے, حضور دی ازواج دا گستاخ ہو گئے, حضور دے اصحاب دا گستاخ ہو گئے, آل دا گستاخ ہو گئے. او دے نال نہ قربانی میں کہ حصہ پانا ہے تے نہ اونے کولوں ذبح کروانا. یاد رکھنا بالکل ڈڑے رہی بات. بعد مذہب بندے دے نال نہ حصہ پانا ہے تے نہ اونے کولوں جانور کو ذبح کروانا. تے جس بندے نے جانور ذبح کرنا ہے کم از کم اونوں اے دعاواں یاد ہونی چاہیے, کیونکہ کرنی جو مصطفیٰ کریم دی سنت ہے پوری تے حضور دی سنت تے اوتے عمل کر لگیا, چھری پھیرن لگیا, کم از کم بندے نوں جملے تے وہی بولنے چاہیے نا جڑے جملے اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ نے بولے, جڑے سرکار دے سامنے جملے بولے انہاں جملیاں نوں بولنا چاہیے. بعد اساں دیکھیا جائیے نا پڑھانے والے کو کوئی چھری کر دے دھیان دوسرے پاسے لگ جائے, اوے پیچھے پھڑ کے لے آئی, چلو وہ پھر ادھر
7 पत्तियां बड़े जानवर 7 पत्तियां होंदियां ओहदे अंदर 7 बंदियां दे कोलों इजाजत लेना जरूरी है उन्होंने इजाजत दे जिस बंदे ज़बह साडे लो इजाजत है जी तुसीं ज़बह कर दे ते वो जिहड़ा बंदा छुरी फेरना चाहता है गले ते ओनू कम अज कम ए दुआवां दा याद होना जरूरी है जे ये सारियां दुआवां नहीं ना याद कर सकता ते कम अज कम इन्ना जरूर आखे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बोलो जरा बिस्मिल्लाह। अच्छा रोटी खाने लगे होगा मैं पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए पानी पीने लगे तो बिस्मिल्लाह से नहीं पढ़ी जाए छुरी फेरन लगे सिर्फ बिस्मिल्लाह ही क्यों पूरी क्यों नहीं पढ़ी जाती यही की वजह बड़ी प्यारी फुकहार ने बात लिखी फरमाते ने अगे जड़े जुमले ने ना वो में अर्रहमान अर्रहीम उस अल्लाह के नाम नाल जेड़ा रहमान भी है ते जिहदे गले ते छुरी फिरदी पई है इस टाइम बुजुर्ग फरमाते ने इत्थे पूरी बिस्मिल्लाह नहीं सिर्फ बिस्मिल्लाह है बोलिए जरा अगर उसा ये ख्याल रखना जब जानवर दबा कर लगे ना तो जिस बंदे नूं भी वो छुरी देने भाई ए काम पहला करना है असीं लता सदा असीं फड़ लांगे तू ए ध्यान रखना है कि इस अंदाज दे नाल ते पढ़ना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलिए बिस्मिल्लाह। अच्छा एक चीज जिस बंदे उत्ते कुर्बानी वाजिब है इहदे उत्ते उलमा दा इख्तिलाफ है बाज़ वाजिब दा दर्जा करार देंदे ने बाज़ सुन्नत के अंदर सुन्नत मुक्ता लेकिन फिर बहस नहीं करनी जिस बंदे ते कुर्बानी वाजिब जिस बंदे दे कोल 52 तोले चांदी या ओदी मालियत होवे उस बंदे ते कुर्बानी वाजिब है हाजात असलिया तो इलावा हाजात असलिया तो इलावा जिहदे कोल 52 तोले चांदी या एनी मालियत या एनी रकम होवे पिछले दिनों पिछले इतवार को प्रोग्राम होया क्या शरीफ उत्थे किबला मुफ्ती साहब ने इहदे हवाले नाल गुफ्तगू की तो उन्होंने फरमाया मौजूदा रेट जेड़ा तकरीबन वो बनदा 1,47,000 कम होवे 52 तोले चांदी जिस बंदे दे कोल एनी चांदी या चांदी दी मालियत पैसे कोल होण या एनी कोल हाजात असलिया तो इलावा एना उहदे कोल होर माल होवे उस बंदे ते कुर्बानी करना जरूरी है ते जिस बंदे कोल पैसे मौजूद होण माल मौजूद होवे ते फिर वो बंदा कुर्बानी ना करे ओदे ते नबी पाक ने इस्लाम ने की इरशाद फरमाया हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ये भी सियासत इब्न माजा दी हदीस है नबी पाक ने इस्लाम ने फरमाया मन कान लहू साअतुन फरमाया जिस बंदे दे कोल सात होवे यानी ओदे कोल इस्तिताअत होवे माल ओदे कोल होवे वलम युतह फरमाया ओ बंदा कुर्बानी ना करे साहिब हैसियत होवे साहिब माल होवे ते कुर्बानी ना करे आका फरमाते हैं फला यक़रबन्ना मुसल्लाना औ कमा क़ाल फरमाया ओ बंदा नमाज पढ़ने वास्ते ईदगाह ना होवे ये वही सरकार इस्लाम ने बयान फरमाया जिस बंदे ते कुर्बानी वाजिब होवे मालदार होवे साहिब हैसियत होवे वो बंदा कुर्बानी ना करे आका फरमाते हैं वो साडे मुसल्ले दे कोल यानी ईद की नमाज पढ़ने वास्ते ना आवे। अच्छा गिरामी कदरदान ए हुन चूंकि ईद के दिन आने वाले ने इन दिनों के अंदर बड़ा एक शोर शराबा भी होता है केड़े जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए ते केड़े दी नहीं करनी चाहिए मैं इहदे विच ज्यादा बहस वाली गुफ्तगू नहीं लेकिन सिर्फ एक इशारा दे देना खसूसन आजकल बड़ा रौला पड़ा है क्या जी मझ ते कट्टे की कुर्बानी की जायज़ ये हो सकती है नहीं हो सकती याद रखना अल्लाह ताला ने सूरह अनआम के अंदर आयत नंबर 143 अंदर इरशाद फरमाया समानियत अज़वाज 8 जोड़े अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं कुरान पाक में कितने जोड़े कितने 8 ऊंट नर और मादा गाय नर और मादा
مفسرین کرام محدثین کرام کے بارے کی کہتے ہیں سب تو پرانی تفسیر ہے تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی اس دی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 33 جو ہوتے ہیں امام ابن ابی حاتم الرازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور تفسیر در منصور ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 95 تے لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر تے سنیا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں ان لیث ابن ابی سلیم قال الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ حضرت لیث بن ابی سلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ ازواج ثمانیہ میں داخل ہیں بختی اونٹ اور بھینس بھینس عربی زبان میں انہوں کیا جاتا ہے الجاموس کی کیا جاتا ہے بولیے ذرا کی کیا جاتا ہے الجاموس الجاموس عربی جانور نہیں ہے یہ عجمی جانور ہے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو یہ دے بارے میں پوچھا گیا مسند الفردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 امام دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ حضرت مولا علی شیر خدا تو پوچھا گیا جناب اے فرماؤ اے مجھ دے وچ کتنے اس حصے ہوئے بھینس دے کتنے حصے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا مجھ دے اندر قربانی جو کرنی تے فرمایا او دے وچ بھی سب آتے او دے وچ بھی 7 حصے ہوندے کتنے حصے پھر بولیے کہ کتنے حصے 7 حصے اور اس کو علاوہ ساڈے تے چلو اہل سنت دے علماء سارے اس چیز کو بیان کرتے ہیں لیکن خصوصاً جڑے آباب کے تے تھوڑا جہا شکوہ کرتے ہیں نہیں جی یہ قربانی نہیں کرنی چاہیے انہوں نے بہت بڑے ایک امام علامہ ہوئے مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی انہوں نے اپنی کتاب لکھی فتاوی نذیریہ اس کے اندر